اس نعرے کو پورے پاکستان میں گونجنا چاہیے۔ پاکستان بچانا ہے تو خود سیاست میں آنا ہے۔ سب کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ تیزی سے نیچے کی طرف جا رہا ہے ہر لحاظ سے۔ شہباز شریف جو کہ اس وقت وزیر اعظم ہیں، اگر وہ اس وقت قوم سے خطاب کریں تو وہ کیا کہیں گے؟ کسی بھی ملک کی معیشت اس کی فاؤنڈیشن ہوتی ہے۔ تو حکمران طبقہ جو ہے وہ اپنی عیاشیاں ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ سرکاری خزانے پہ جو اس کا بوجھ ہے، اس کی مراعات کا بوجھ ہے، اس کو وہ ایڈریس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ برابری پارٹی پاکستان نے کچھ عرصہ پہلے ہم نے یہ ایک نعرہ لگایا تھا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس نعرے کو پورے پاکستان میں گونجنا چاہیے، اور وہ یہ تھا کہ پاکستان بچانا ہے تو خود سیاست میں آنا ہے۔ اور یہ نعرہ عام لوگوں سے مخاطب تھا۔ سوچو کیا ہے حال ملک کا، کس نے اسے برباد کیا؟ دولت مند سیاست دانوں نے ہی ہم پر راج کیا۔ کئی صدیوں کی ظلمت کا اب ہمیں حساب چکانا ہے، پاکستان بچانا ہے۔ عام لوگوں کو خود سیاست میں آنا پڑے گا۔ تو یہ ہم نے کیوں کہا تھا؟ اس وقت اگر آپ پاکستان کے حالات کا جائزہ لیں، سب کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ تیزی سے نیچے کی طرف جا رہا ہے ہر لحاظ سے، اور میں اس کی ابھی تفصیل میں ذرا بات کروں گی۔ جو صدر ہوتا ہے امریکہ کا، وہ ہر مہینے باقاعدگی کی بنیاد پہ وہ قوم سے خطاب کرتا ہے، اس کو اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس کہتے ہیں، اور اس میں وہ قوم کو بتاتا ہے کہ ملک کی مختلف حوالوں سے اس کی کیا صورتحال ہے۔ شہباز شریف جو کہ اس وقت وزیر اعظم ہیں، اگر وہ اس وقت قوم سے خطاب کریں تو وہ کیا کہیں گے؟ مطلب اگر وہ حقیقت بیان کرنا چاہیں تو وہ کیا کہیں گے؟ مجھے نہیں معلوم، لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں جو میری رائے ہے اس وقت، جس کی وجہ سے میں کہہ رہی ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ بہت ہی اس وقت تکلیف دہ صورتحال ہے پاکستان میں، اور بہت فکر مند ہیں سب لوگ اس کے لیے۔ تو اس میں سب سے پہلا تو مسئلہ جو ہے وہ معیشت کا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ معیشت ہی سب سے بڑا مسئلہ ہوتی ہے۔ کسی بھی ملک کی معیشت اس کی فاؤنڈیشن ہوتی ہے۔ تو پاکستان اس وقت بہت ہی مشکل حالات میں دوچار ہے، اور اگر وزیر اعظم شہباز شریف آ کے بات کریں گے تو وہ کیا کہیں گے لوگوں کو؟ وہ زیادہ سے زیادہ صرف یہ کہیں گے کہ جی IMF سے ہماری ڈیل ہونے جا رہی ہے، یا سعودی عرب جو ہے وہ ہمیں یہاں پہ سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ حالانکہ یہ دونوں جو باتیں ہیں یہ اس وقت 100% ان پہ یقین نہیں کیا جا سکتا، شیور شارٹ نہیں ہے یہ۔ اس کے علاوہ پھر وہ سی پیک کی بات کریں گے، تو بات یہ کہ اس سے ملک کی معیشت تو ٹھیک نہیں ہو سکتی، ہمارا خیال ہے۔ اور خاص طور سے جب کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی زیادہ ہو رہی ہے، غربت زیادہ ہو رہی ہے، لوگ غربت کی لکیر سے نیچے کی طرف جا رہے ہیں، اور سب سے جو ایک آپ سمجھ لیں کہ تکلیف دہ بات ہے وہ یہ ہے کہ حکمران طبقہ جو ہے وہ اپنی عیاشیاں ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ سرکاری خزانے پہ جو اس کا بوجھ ہے، اس کی مراعات کا بوجھ ہے، اس کو وہ ایڈریس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو کیا شہباز شریف اس کو ایڈمٹ کریں گے یا نہیں؟ میرا خیال ہے کہ وہ اس کی بات ہی نہیں کریں گے۔ اچھا، پاکستان کا دوسرا جو مسئلہ ہے وہ سیاسی عدم استحکام کا ہے، کیونکہ سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ معاشی استحکام سے بہت کلوزلی اس کا ریلیشن شپ ہے۔ اور یہ جو عدم استحکام ہے، فرینکلی اگر ہم دیکھیں تو یہ جب سے عمران خان حکومت میں آئے، مطلب 2014 کا جو دھرنا تھا، تب سے یہ انہوں نے اس کا رواج ڈالا ہے، یا اس کو انہوں نے ایکسیسربیٹ کیا ہے۔ اور پھر اپریل 2022 جب ان کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے نکالا گیا تو انہوں نے اس میں اور زیادہ تیزی کی۔ تو اس وقت وہ تو خود جیل میں ہیں، لیکن ان کے نمائندے جو ہیں وہ ان کا بھی یہی رویہ ہے۔ تو اگر آپ ان کی باتیں سنیں، ان کے بیانات سنیں، تو لگتا ہے کہ وہ ریاست سے ٹکر لینا چاہتے ہیں، وفاق سے ٹکر لینا چاہتے ہیں، جارحانہ قسم کی گفتگو کرتے ہیں۔ کیا وہ واقعی یہ کرنا چاہتے ہیں، یا جیسے وہ کہتے ہیں نا ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور ہوتے ہیں، ان کا یہ معاملہ ہے؟ وہ صرف اپنی ایک ریٹنگ بڑھانا چاہتے ہیں، یا عوام میں اپنی مقبولیت، جو کہ عوام جو ہے وہ بھی اس طرح کے نعروں کے پیچھے چلی جاتی ہے، اس میں وہ اضافہ کرنا چاہتے ہیں؟ مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس سے سیاسی استحکام جو ہے اس کو نقصان پہنچ رہا ہے، اور جب سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو معاشی استحکام بھی بہت ہی مشکل کام ہے۔ تو اس وقت اس صورتحال میں کوئی بھی ادارہ یا کوئی ملک ہے وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کرتے وقت 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ سوچے گا کہ وہ کرنا بھی چاہیے یا نہیں، کیونکہ کوئی اپنا سرمایہ جو ہے وہ ڈوبنے کے لیے نہیں لگاتا، منافع کمانے کے لیے لگاتا ہے۔ اچھا، پاکستان کا تیسرا جو مسئلہ ہے، اور وہ بھی ایک بہت ہی سنجیدہ مسئلہ ہے، وہ قومی اتحاد کا، قومی یکجہتی کا، قومی سولیڈیرٹی کا مسئلہ ہے۔ جو بھی ملک مختلف قوموں، مختلف کلچرز، مختلف قسم کے لوگوں سے مل کے بنتے ہیں، یا اس میں مختلف قسم کے لوگ رہتے ہیں، وہاں پہ ریاست کو ایک پلان طریقے سے ان
ان میں آپس میں پیار و محبت، رواداری اور اتفاق اور سلوک کا ماحول ہے وہ کریٹ کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے بہت سے طریقے بھی موجود ہیں اور ملک کرتے بھی ہیں، لیکن اس کی تفصیل میں تو میں نہیں جاؤں گی اس وقت. لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اس میں وہ یہ ہوتی ہے کہ ریاست کو سب کو برابری کی بنیاد پہ ٹریٹ کرنا چاہیے، ان سے برابری کی بنیاد پہ سلوک کرنا چاہیے، ان کو وسائل پہ برابری کی بنیاد پہ دسترس دینی چاہیے. اس سے جو ہے قوموں میں مختلف جو ہے ان میں آپس میں گڈ ول فیلنگ ہوتی ہے، اور لوگ جو ہیں آپس میں ایک دوسرے سے بجائے متعصب رویہ کرنے کے وہ ایک دوسرے سے پیار محبت سے رہتے ہیں. لیکن پاکستان میں کبھی بھی میرا خیال ہے کہ جو حکمران طبقہ ہے اس نے اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں ہے. صرف نعرے بازی کی حد تک بات ہوتی ہے اور بس لوگوں کو نعرے بازی سے ہی آپ سمجھ لیں کہ بیوقوف بنایا جاتا ہے ہر وقت. تو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور پھر جو آخری جو میں اس میں شامل کروں گی وہ ہے دہشت گردی کا یا ٹیرورزم کا جو معاملہ ہے، جو کہ بہت عرصے سے پاکستان اس کو فیس کر رہا ہے. اور اس کی جو شروعات تھی وہ آپ سمجھ لیں کہ جو پہلی افغان وار تھی اس میں شروع ہوئی، جب ضیاء الحق نے مذہب کا ایک نام پہ اس نے ایک جنگ لڑی اور مذہب کے نام پہ لوگوں کو جہاد کے لیے تیار کیا گیا. اصل میں وہ جو جنگ تھی وہ ہم امریکہ کے بہاف پہ روس سے لڑ رہے تھے، اور اس کے لیے ہم نے اپنے لوگوں کو تیار کیا، اور آپ کے سامنے ہے اس کا جو رزلٹ ہے. تو میرا خیال ہے کہ 2 نسلیں جو ہیں وہ اسی مائنڈ سیٹ کا شکار ہو چکی ہیں. اور عمران خان نے پھر آتے ہی اس پہ سونے کا سہاگا لگایا، اور انہوں نے بھی مذہب کا چورن بیچا اور مذہبی نیریٹو بنایا، اور لوگوں کا مائنڈ سیٹ جو ہے اس طرف زیادہ متوجہ کیا بجائے اس کے کہ وہ اس پروسیس کو ریورس کرتے. تو یہ چند مسائل ہیں جو کہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں، مطلب ان سب کا آپس میں ایک دوسرے سے گہرا تعلق ہے. تو ان سب کو مجموعی طور پہ ایڈریس کرنا ہوگا اگر ہم پاکستان کو ان سے چھٹکارا دلانا چاہتے ہیں. جب سے امریکہ افغانستان سے نکلا ہے اور پاکستان میں ڈالر آنے بند ہو گئے ہیں، اس وقت سے پاکستان کا معاشی بحران جو ہے وہ زیادہ گہرا ہوتا چلا گیا ہے، کیونکہ پچھلے 76 سال میں حکمران طبقے نے کبھی کوشش ہی نہیں کی کہ پاکستان کو معاشی طور پہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے قابل بنایا جائے. اس کے لیے انڈسٹری لگائی جائے، اس کے لیے ٹریننگ دی جائے، اس کے لیے لوگوں کو تیار کیا جائے، تعلیم عام دی جائے، لوگوں کا جو ہیومن کیپٹل ہے اس میں اضافہ کیا جائے. اس طرح کا کوئی پروجیکٹ نہیں ہوا. یہ بس پیسے آ رہے تھے، ان کو ڈالر مل رہے تھے، یہ عیش کر رہے تھے اور اپنی دولت بڑھا رہے تھے، جبکہ ملک میں جو ہے وہ غربت بڑھ رہی تھی، اور ملک جو ہے وہ اب اس وقت ایسے مقام پہ ہے کہ اس کو ان تمام مسائل کا سامنا ہے. اور بھی مسائل ہیں، اس کی تفصیل میں جانا جو ہے وہ اس وقت شاید اس کا وقت نہیں ہے. تو اس وقت وزیر اعظم اگر قوم سے خطاب کریں گے وہ آپ کو یہ باتیں نہیں بتائیں گے، کیونکہ اس سے ان کو پھر یہ پورا سچ بتانا پڑے گا، اور وہ کوئی یہ کرنا نہیں چاہتا. تو جو میں نے آپ کو باتیں کہی ہیں وہ شاید آپ کو خود بھی معلوم ہے. میرا خیال ہے کہ یہ کوئی سیکرٹ یا راز کی بات تو میں نے نہیں بتائی آپ کی، لیکن میں آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہتی ہوں کیونکہ اس میں آپ لوگوں کا سٹیک ہے بہت بڑا. تو اسی لیے برابری پارٹی نے کہا تھا پاکستان بچانا ہے تو خود سیاست میں آنا ہے، اور یہ عام لوگوں کو کہا تھا، کیونکہ اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ صرف یہی راستہ ہے جس سے نہ صرف ملک کو بچایا جا سکتا ہے بلکہ ملک کو ترقی کی راہ پہ بھی گامزن کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کے لیے عام لوگوں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. تو اگر ہم یہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے معاشرے میں روشن خیالی اور ترقی پسند رجحانات جو ہیں ان کو فروغ دینا ہوگا، تاکہ پاکستان ایک ترقی پسند، ترقی یافتہ ممالک کی لسٹ میں، فہرست میں شامل ہو سکے. اب عام لوگ کون ہوتے ہیں؟ عام لوگ وہ تمام لوگ ہیں جن کا اس ملک کے وسائل پر میں کوئی حصہ نہیں ہے، جن کا اس ملک میں جو فیصلے ہوتے ہیں ان کی کوئی آواز نہیں ہے، اور اس ملک میں جتنے بھی مواقع ملتے ہیں اس پر ان کی دسترس نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو محنت کش ہیں. اس میں مزدور، کسان وغیرہ تو شامل ہیں ہی، لیکن اس میں مڈل کلاس جو کہ سیلری طبقہ ہے وہ تمام اس میں شامل ہے. اس میں وہ پروفیشنلز بھی شامل ہیں جیسے ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، وکیل ہیں، نرسز ہیں، جو بھی اس طرح کے IT پروفیشنلز ہیں، وہ تمام لوگ اس کیٹیگری میں آتے ہیں. پھر اس میں چھوٹے کاروباری جو لوگ ہیں وہ بھی اسی میں شامل ہوتے ہیں. پھر اس کے علاوہ جرنلسٹ ہیں، ادیب ہیں، انٹلیکچوئلز ہیں، یہ تمام عام لوگ ہیں. اور میرا خیال ہے کہ عام لوگ جو کہ شاید پاکستان میں 80% ان کی شرح ہوگی اگر آپ اسٹیٹسٹیکلی دیکھیں تو. اور مڈل کلاس کو عام طور سے جو کلاسیکل لٹریچر اس میں کہا جاتا ہے کہ یہ سیاسی طور پہ اہم نہیں ہوتی کیونکہ یہ عام طور سے اسٹیٹس کو سپورٹ کرتی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اس وقت پاکستان میں عام حالات نہیں ہیں. پاکستان میں اس وقت جو سچویشن ہے اس میں انہی لوگوں کا سب سے بڑا سٹیک ہے، کیونکہ اگر خدا نخواستہ پاکستان کو کچھ ہوا تو سب سے پہلے
ان لوگوں کو سفر کرنا پڑے گا. یہی لوگ جو ہیں وہ ان کو نقصان سب سے زیادہ ہوگا. اصل بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی تبدیلی ہوتی ہے، جب بھی کوئی انقلاب آتا ہے یا انقلابی تبدیلیاں ہوتی ہیں یا کوئی تحریک چلتی ہے جو کہ تبدیلی کی طرف لے کے جائے، تو اس کی لیڈرشپ جو ہے وہ دراصل اسی کلاس سے نکلتی ہے. تو اس وقت اس کلاس کے سامنے ایک چیلنج ہے کہ کیا یہ اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں. کیا یہ اس موقع کی نزاکت کو، اس کی سیریسنس کو، اس کی جو کرٹیکل سچویشن ہے، کیا یہ اس کی ان کو سمجھ ہے، اس کا ادراک ہے یا نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جن کے پاس پیسے ہیں، جن کے پاس اپرچونٹیز ہیں، وہ تو ملک چھوڑ کے چلے جائیں گے، لیکن 80% جو لوگ ہیں وہ اس ملک میں ہی رہیں گے، چاہے یہ ملک جیسا بھی ہو. تو اگر یہی لوگ سیاست سے بالکل اپنے آپ کو الگ کر لیں گے، سیاست میں یہ اپنا حصہ نہیں ڈالیں گے، یہ خود جو ہم کہہ رہے ہیں کہ خود آگے بڑھ کے سیاست میں ایکٹیو نہیں ہوں گے، تو ہمیں نہیں معلوم کہ پاکستان کس ڈائریکشن میں جائے گا اور مستقبل ہمارا کیا ہوگا اور ان سب لوگوں کا مستقبل کیا ہوگا. تو اب یہ سونے کا، سستی کا، کاہلی کا وقت گزر چکا ہے. اب ایکشن کا اور ایکٹیو ہونے کا وقت ہے. تو اٹھیں اور اپنی قسمت کا فیصلہ خود اپنے ہاتھ میں لیں، کیونکہ اس وقت پاکستان کی قسمت کا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. تو برابری پارٹی بنائی ہی اس لیے گئی تھی. برابری پارٹی کو مضبوط کریں تاکہ آپ مضبوط ہوں، کیونکہ یہ آپ کی ہی پارٹی ہے. اے عام لوگو، اے عام لوگو، اے عام لوگو، اے عام لوگو، سوچو کیا ہے حال ملک کا، کس نے اسے برباد کیا. دولت مند سیاست دانوں نے ہی ہم پر راج کیا. کئی صدیوں کی ظلمت کا اب ہمیں حساب چکانا ہے، پاکستان بچانا ہے. قدم ملا کے چلو، صدا لگاتے چلو، قدم ملا کے چلو، صدا لگاتے چلو. اے عام لوگو، اے عام لوگو، اے عام لوگو، اے عام لوگو، مسلم، ہندو، سکھ، مسیحی اور عقیدے سارے. اے عام لوگو، اے عام لوگو، سندھی، پنجابی، پختون، بلوچ اور قومیں ساری. اے عام لوگو، اے عام لوگو، عورت، مرد اور خواجہ سرا، بچے، بوڑھے، نوجوان. اے عام لوگو، اے عام لوگو، اے عام لوگو، اے عام لوگو. اگر پاکستان بچانا ہے تو خود سیاست میں آنا ہے. پاکستان بچانا ہے تو خود سیاست میں آنا